زاغوں کے تصرف میں اقابوں کا نشے من، حی من المیت و یخرج المی من الحی و یحیی الارض بعد موتہا وکذالک تخرجون، وہ زندوں میں سے پھر مردہ پیدا ہوئی۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشست نمبر 3۔ آج ہم دوبارہ بیٹھے ہیں حضرت گلزار حسین قادری صاحب کے گھر پہ، اور ان سے کچھ معرفت کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ سیاست کی، کچھ معاشرت کی۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سیاست ایک بڑا گرما گرم قسم کا سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو سب لوگ سننا چاہتے ہیں کہ کس زمانے میں کون کس طرح کی سیاست کر رہا تھا۔ ہم بات چیت شروع کریں گے۔ پہلا سوال میں حضرت کے لیے، حضرت کی پیش نظر کرتا ہوں۔ حضرت، ایک سیاسی مدبر کی طرح کے حساب سے اعلیٰ حضرت کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، کیسا پاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور آپ کی آمد کا شکریہ، اور دلی تسکین ہوئی آپ سے مل کے، اور جس مشن کو آپ لے کر چل رہے ہیں یہ بڑا عظیم مشن ہے، چونکہ تاریخ کو آپ زندہ کر رہے ہیں، اور جب تک تاریخ سامنے نہ ہو مستقبل کا تعین نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی شخصیت ہمہ پہلو ہے، اور ہمہ پہلو بھی محض ہمہ پہلو نہیں ہے، ہر پہلو پر ان کا جو ہے وہ اجتہاد کی لیول تک کا ان کا سفر ہے۔ ہر پہلو میں ان کی اتنی عمیق نگاہی تھی، اتنی دور رس نگاہی تھی، ایسا ہے جیسے کہ دفتر کھلے ہوئے ہیں ان کے سامنے کہ کیا ہونے والا اور کیا ہوگا اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جس وقت مسلم لیگ کا وجود آیا، اور اس سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں، کانگریس کے بارے میں، ہماری کمیونسٹ ذہن کے دانشوروں کے بارے میں، تو اعلیٰ حضرت بڑا واضح موقف دے چکے تھے، اور ان کا یہ نظریہ قطعی تھا کہ الکفر ملت واحدہ، سبحان اللہ، کل مومن اخوت۔ کفر ایک ملت ہے اور مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ ہیں کہ آپ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائیں، مسلمان کو اپنا دوست بنائیں، یہی نقطہ تھا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، اور اس کے لیے آپ نے ہر محاذ پر رہنمائی کی، روشنی دی۔ جنہوں نے اس کو اختیار کیا وہ کامیاب رہے، جنہوں نے اختیار نہیں کیا بعد میں ان کو پچھتاوا ہوا کہ ہم غلط تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہی کی جلائی ہوئی شمع تحریک پاکستان کا سبب بھی بنی، اور پاکستان کے وجود میں آنے کا سبب بھی بنی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف رہنمائی کی ہے، آپ کے شاگردوں نے عملی تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہے۔ حضرت شاہ برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قائد اعظم کے دست راست تھے۔ انہوں نے سندھ، سرحد، بلوچستان، پنجاب میں طوفانی دورے کیے، یہ ریکارڈ پر باتیں ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ قائد اعظم کا شکریہ کا مکتوب بھی میرے پاس موجود ہے کہ آپ نے تحریک پاکستان میں اتنا بڑا حصہ ادا کیا۔ جب پاکستان وجود میں آ گیا، اور اس میں حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، حضرت پیر مانکی شریف، یہ وہ نام ہے جن کو فراموش نہیں کیا جاتا۔ سفیر مسلمان جو حضرت عبدالعلیم صدیقی صاحب، یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں، تصویریں قائد اعظم صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ پھر اسی دور میں پھر نوجوان جو طلباء تھے، اس میں حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا
بڑا اونچا مقام ہے. وہ صاحب کردار بھی تھے, صاحب گفتار بھی تھے, اور ہمت اور حوصلے والے انسان بھی تھے. اور تحریک ختم نبوت میں انہوں نے بڑی تکالیف اٹھائیں اور ڈٹ کر کھڑے رہے, یہاں تک کہ آپ کو پھانسی کی سزا کا حکم بھی ان جعلی عدالتوں نے سنایا. تو حضرت برہان کے بعد جس وقت پاکستان وجود میں آیا ہے تو حضرت بدایونی, اس میں گرامی میرے عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیادت کی, رہنمائی کی, سرپرستی کی, اور تدریجاً بڑے بزرگوں کی سرپرستی میں حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعیت علماء پاکستان کے صدر منتخب ہوئے, حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے, اور حضرت احمد سعید کاظمی صاحب جیسے اور حضرت قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے قداور شخصیات ان کے دائیں بائیں سہارے کو اور مدد کو ہم وقت رہتی تھی. اور ساتھ ہی انجمن طلبہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی. اس انجمن طلبہ اسلام نے جمعیت علماء پاکستان کے ہراول دستے کا کام کیا. مجھے آج بھی یاد ہے, یہ 70-74 کی دہائی کی بات ہے کہ الیکشن ہوئے تو پنجاب کے 200 کالجوں میں انجمن طلبہ اسلام جو ہے وہ اس نے سویپ کیا, ون کیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ سلسلہ بڑی خوبصورتی سے چل رہا تھا, اور اس کے پیچھے جو ہمارا مقصد کار فرما تھا وہ یہ تھا کہ ہم متبادل قیادت بھی تیار ہو, اور نوجوان اہل سنت کے نوجوان جو ہیں کالج اور یونیورسٹیز کے, ان کو اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کے ساتھ بھی مکمل آگاہی ہو, اور وہ آگے چل کے یہ ہماری ریپلیس بن سکیں. میں اس سوال کو ایک اور طرح سے بھی فریم کرنا چاہتا تھا, لیکن میں نے سوچا کہ حضرت اگر ہم کچھ مس کر رہے ہیں تو ہم شاید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا 1898 کا آل انڈیا سنی کانفرنس کا ایک خطبہ ہے, جو کہ میرے خیال میں 5-6 صفحوں پر چھپا ہوئی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اگر 2 قومی نظریے کی بنیاد کوئی چیز بن سکتا ہے تو وہی خطبہ بن سکتا ہے. کیا ایسا ہی ہے حضرت؟ بالکل جی, ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. چونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں تمام علماء اہل سنت امام احمد رضا کی قیادت میں متفق تھے. اور دیکھیں نا, آپ فتاوی رضویہ شریف اٹھا کر دیکھیں, اس فتاوی رضویہ شریف کی پہلی برکت یہ ہے کہ ہزاروں علماء کے نام پتے محفوظ ہیں اس میں, جنہوں نے ہر موضوع پر امام احمد رضا سے سوال کیا, اور آپ نے برجستہ اور بڑے تسلی بخش ان کو جوابات دیے, اور وہ جوابات آج بھی زندہ جاوید ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہاں سے یہ بات چلی, پھر سنی کانفرنس بار بار ہوئی, مراد آباد میں ہوئی, لاہور میں ہوئی, ملتان میں ہوئی, اور اس سے پہلے تحریک پاکستان کے دوران اجمیر شریف میں ہوئی. تو یہ ساری علماء اہل سنت پورے بر صغیر کے جو ہے وہ مسلم لیگ کے حامی و ناصر تھے. ہماری خانقاہوں کی بڑی تعداد بھی مسلم لیگ کی حامی و ناصر تھی, اور ایسی یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد, اس وقت تو باقی مکاتب فکر گنے جا سکتے تھے, سینکڑوں میں زیادہ سے زیادہ یا ہزاروں میں. تو یہ لاکھوں اور کروڑوں میں جو لوگ تھے وہ امام احمد رضا کے پیروکار. تو حضرت پھر کیا وجوہات بنی؟ کیا آپ کا مطالعہ, آپ کا ایکسپیرینس, آپ کا تجربہ کیا 2-3 نقطے نکال سکتا ہے جو وجوہات بنی تنزلی کی اہل سنت کے, نہ صرف سیاسی میدان میں بلکہ تمام میدانوں میں؟ اور اہل سنت جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو چاہتے تھے کہ وہ آگے لے کر آئیں اہل سنت کے, اور وہ سیاست میں آئیں, سیاست کے میدان میں عملی طور سے اپنا پارٹ پلے کریں, تو آخر کیا کمی ہوئی اور آج ہمیں وہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ حضرت میں اس بات پر غور کرتا ہوں, جو سب سے بڑی کمی رہی وہ معاشی سرپرستی کی تھی. چونکہ ہمارے علماء اکرام وائٹ کالر لوگ تھے, عام گھرانوں کے لوگ تھے, پڑھے لکھے خاندانوں کے لوگ تھے. معاشی طور پر ان کی وہ حیثیت نہیں تھی کہ لاکھوں اور کروڑوں کے اخراجات کر کے ایک ادارے کو, ایک تنظیم کو, ایک جماعت کو منظم کیا جائے. جب کہ
دوسرے مکاتب فکر کو بڑے عمراء کی سرپرستی بھی حاصل تھی اور فورن فنڈنگ، بیرونی طاقتوں کی جی مالی مدد حاصل تھی. پھر ان کا ترا امتیاز یہ رہا ہے کہ وہ ہر حکومت کا ساتھ رہے ہیں. ہر حکومت کا جب آپ ساتھ دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کا ساتھ دیتی ہے جی. اداروں میں انہوں نے بڑی حکومتی سطح پر بھی ان کی بڑی مدد کی گئی اور انہوں نے بڑے منظم طریقے سے کام کیا. یہ کمی کہہ لیں آپ یا یہ خودداری کہہ لیں کہ ہمارے طبقہ فکر نے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دوسرا اس اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کی مانند کے وہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہیں. یہی وجوہات تھیں ان کو، شاہ نورانی صاحب کو، حضرت نیازی صاحب کو بے شمار موقع ایسے آئے کہ بڑی آفریں کی گئیں لیکن انہوں نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. اچھا، بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو صاحب حیثیت سنی تھے انہوں نے خیرات تو کر دی، انہوں نے پیر خانوں پر چڑھاوے تو چڑھا دیے، انہوں نے منظم تحریک کی مدد نہیں کی، انہوں نے جمعیت علماء پاکستان کی مدد نہیں کی. اور یہی ایسی وجوہات ہیں کہ جب آپ کے پاس سرمایہ ہی نہ ہو، آپ نے کراچی جانا ہے، آپ نے اسلام آباد جانا ہے، آپ نے پلے سے خرچ کتنا کر سکتے ہیں. تو یہ وجوہات بنی ہیں ہماری کمزوری کی. اور آج پیر خانوں کا حضرت کیا رول رہا؟ پیر خانے جس طرح تحریک پاکستان میں شامل ہوئے، قائد اعظم کا دستے بازو بنے، کیا پیر خانوں نے سیاست میں اپنا وہ رنگ جاری رکھا؟ حضرت اصل مسئلہ یہ ہے کہ شخصیات بڑی اہم ہوتی ہیں. ادارہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر اس میں کوئی شخصیت نہیں ہے نا تو وہ ادارہ کسی کام کا نہیں ہے. اور اگر شخصیت کام کی ہے تو انہوں نے چٹائی پر بیٹھ کر وقت کے امام پیدا کیے ہیں. سبحان اللہ، بے شک. ٹھیک ہے نا جی. ہمارا المیہ یہ ہوا کہ وہ بزرگ جو جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھی. حضرت شیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو بھی ان کے پاس جاتا تھا، بہاولپور یونیورسٹی کے ڈاکٹر حمید اللہ، تو آپ ہمیشہ ان کو یہی کہتے تھے کہ جو مرضی کریں لیکن اتباع میں رہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے باہر نہ نکلیں. تو یہی ہمارے بزرگوں کا ترا امتیاز رہا ہے. انہوں نے فقر کو اختیار کیا لیکن کسی کے آگے جھکے نہیں، کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کیا. پھر ان میں اپنی خصوصیات تھیں، ان کی ریپلیسمنٹ نہیں آئی. زاغوں کے تصرف میں اقابوں کا نشے من، وہ یخرج الحی من المیت و یخرج المی من الحی و یحیی الارض بعد موتہا وکذالک تخرجون. وہ زندوں میں سے پھر مردہ پیدا ہوئے. وہ اس منصب کو، بلکہ ایک دفعہ، بلکہ حضرت میں آپ کو اگر قطع کلامی معاف ہو، اگر میں دیکھتا ہوں کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا اکیڈمیا، جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ اعلیٰ حضرت کا زمانہ دیکھیں تو مولوی حاکم علی صاحب جیسے جو کہ اسلامیہ کالج کے پرنسپل تھے اور وہ میتھمیٹیشین تھے، ریاضی دان تھے، اور ان کی بریلی میں جا کے کئی ملاقاتیں ہوئیں ڈاکٹر ضیاء الدین ڈاکٹر ضیاء الدین علی گڑھ سے. تو یہ حضرت علی گڑھ سے حضرت سید اشرف، بالکل کیا پورا اس میں گرامی تھا، وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی رہے. تو یہ اس وقت کے بڑے لوگ تھے. تو آج کل ہمارا جو اکیڈمیا ہے وہ آج کل یا تو ہم شاید ہمارے علماء اکابر شاید اس لیول کے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے زندوں میں سے مردہ پیدا ہوئے ہیں، تو شاید کیونکہ وہ پہنچتے نہیں ہیں، وہ وہاں تک رسائی بھی نہیں ہے ان کی، اور شاید ان طاقت کے ایوانوں تک ان کی اتنی پہنچ بھی نظر نہیں آتی. حضور، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ تبدیلیوں کو قبول کرنا چاہیے، پازیٹیو تبدیلیوں کو قبول کرنا چاہیے. آپ کی گفتگو عام دیہاتی آدمیوں کے ساتھ ہے تو اس کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے. جب آپ اسکالرز کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور آپ ایک پڑھی لکھی رجیم کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا انداز گفتگو کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے.
تو ہمارے ہاں ابھی تک یہ کمی ہے کہ ہمارے علماء اکرام نے وہ ایک خطیبانہ انداز جو جس میں گفتگو کا انداز جو ہے وہ کنٹینیو رکھا ہوا ہے. کنٹینیو اس انداز سے تو رکھا ہوا، لیکن وہ ہماری نوجوان نسل کو اپیل نہیں کرتا. وہ اپیل نہیں کرتا. اس چیز کی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ اب یونیورسٹی کے بچے پڑھنے والے ہیں یا کچھ ہے تو دیکھیں نا، جس زمانے میں سید ابوالعلا مودودی صاحب نے جمعیت طلبہ اسلام کی بنیاد رکھی تو اس وقت کمیونسٹوں کا دور تھا. پیپلز پارٹی نے اپنی جماعت بنائی ہوئی تھی جو کہ بالکل دین کے خلاف ان کا ایک سلسلہ تھا. اس کے مقابلے میں انہوں نے یہ طلبہ تنظیم کھڑی کی اور ان کو پروموٹ کیا اور ان کی پشت پناہی کی اور بڑے نامور بندے وہاں پیدا ہوئے. نتیجتاً یہ ہوا کہ آج بھی جماعت اگر زندہ ہے تو وہ انہی ریپلیسمنٹس کی وجہ سے زندہ ہے. ٹھیک، ایسا کام ہم نے بھی کیا. دیکھیں حاجی حنیف طیب کوئی چھوٹا انسان تو نہیں تھا، بے شک. عثمان نوری کوئی چھوٹے انسان تو نہیں تھے، ان کے ساتھ اور بے شمار تھے جنہوں نے بڑا نام کمایا اور اسمبلیوں تک پہنچے، سارا کچھ ہوا، لیکن سلسلہ آگے نہ چل سکا. اور اس نہ چلنے کی وجہ حضرت پیسے کی کمی ہے. دیکھو نا، منصورہ کا کروڑوں کا فنڈ ہے، ٹھیک ہے، ان بچوں کو کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ یونیورسٹی میں جو بچے نئے داخل ہوتے ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کی کتابیں فری، ان کے ہاسٹل فری، ان کو مالی مدد دی جاتی ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. یہ آپ بچہ تو سنی ہے، وہ یونیورسٹی میں گیا ہے، اس کے پاس اپنے وسائل ہی نہیں ہیں. وسائل مہیا کریں پھر ان کی سرپرستی کریں. تو یہ کیوں، اگر پہلے ممکن تھا تو اب بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت خدا تعالیٰ نے ہمارے اہل سنت میں بڑے بڑے سرمایہ دار پیدا کیے ہیں جن کے پاس گننے، یعنی کہ وہ ان کی جو خزانے ہیں وہ ان گنت ہیں. ان کو چاہیے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلک کی سربلندی کے لیے، اہل سنت کی بقا و سلامتی کے لیے آگے بڑھیں، اس قسم کے اداروں کو سپورٹ کریں، ایسی طلبہ تنظیموں کے ساتھ جڑیں، بچوں کی ان کی تعلیم کا احساس کریں، ان کو وظیفے لگائیں، پھر دیکھیں کہ کام شروع ہوتا ہے. آخر چھوٹا سا ایک جملے میں آپ سے آنسر چاہوں گا، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پلان میں اہل سنت کہیں فٹ ان نہیں ہوتی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے وجہ ہمارے پیچھے رہنے؟ یہ بالکل بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہی ہے. بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جب اغیار اپنی مرضی کا کام لینا چاہتے ہیں، جی، جو کرنے کو تیار ہوتا ہے اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. جی، ان کو سونے میں تول لیا جاتا ہے، ان کو سونے کے گہنے پہنائے جاتے ہیں، تاج بھی پہنائے جاتے ہیں، اور اس وقت سونا آرام نہیں رہتا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں خودداری کا یہ عالم ہے کہ وہ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف اسد جلالی صاحب کو بے شمار آفریں آئیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں کچی کلی کے نیچے، چھپر کے نیچے میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا لوں گا، لیکن آپ لوگوں کی آفر قبول نہیں کروں گا. انہوں نے کافی زمین لے رکھی ہے، دوستوں نے ہدیہ کی ہوئی ہے، وہاں یونیورسٹی بننی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو آفر کرتے ہیں، ہم اپنی زبردست بلڈنگ آپ کو بنا کے دیتے ہیں، بس آپ ذرا ہمارا ساتھ دیں. تو آپ نے انکار کیا، اور ایسے ہمارے بے شمار علماء کرام ہیں. تو میں اب اس کو سم اپ کروں گا. یعنی ہماری سیاست جو اعلیٰ حضرت سے ہم نے اس زمانے میں، اب ذرا امیجن کیجئے، اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت ہے اور مسلمانوں کو ہندوؤں سے پیچھے کرنے کی تمام ثقافتی، معاشی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں بڑے دل جمعی کے ساتھ. اس ماحول میں بھی اہل سنت پارٹ پلے کر رہی ہے قائد اعظم کے ساتھ. جو ان کو کہہ رہے ہیں کافر اعظم، وہ آج پاکستان کی اسمبلیوں میں بڑی سٹرونگ پوزیشن پر ہیں، اور ہم اہل سنت کے ماننے والے جو قائد اعظم کے ساتھی تھے ہم کہیں نظر نہیں آ رہے. تو یہ تمام باتیں جو چھوٹی سی بات کا اضافہ میں کروں گا. جی حضرت. مجھے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. آپ نے علماء کو نصیحت فرمائی تھی کہ دیوبند علماء کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کھانا نہیں کھانا،
اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو آپ کو زہر دیا جا سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اور وہ ہم نے عملی طور پر حضرت شاہ نورانی صاحب کے ساتھ ہوتے دیکھا کہ چونکہ اتحاد تھا تمام مکاتب MMA فکر بنی کا، تھی اس زمانے میں. مکاتب فکر کا، یہ ان کی زندگی کے آخری آخری دور میں یہی ہوا کہ مٹھائی لائی گئی، دی گئی. تو آپ مقصد ہے کہ شاید آپ کی وصال کا سبب بھی وہی زہر بنی ہو، تو بڑی مشکل سے وہ جو ہے سروائیو کیے تھے. تو یہ اس قدر جو ایک یہ واقعہ کہیں درج بھی ہے، یہ اخبارات میں آیا جی، یہ اخبارات سارا میں کچھ آیا کہ تشریف فرما تھے تو مٹھائی لائی گئی اور وہ تقسیم کی گئی. اپنا جماعت اسلامی کے جو بلوچ صاحب ہیں، بلوچ صاحب، وہ انہوں نے بھی تھوڑی چکھی، وہ بھی مرتے مرتے بچے. تو اسی طرح اگلے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر گزرتے ہیں. اس لیے آپ اپنوں کو اپنا بنائیں، غیروں سے دور رہیں. بہت بہت شکریہ. تو تفصیل سے آپ کو پتہ لگا کہ ہر میدان میں ہم پیچھے کیوں ہیں اور ہر میدان میں ہم نے آگے کیسے ہونا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسنی باتیں، جواد رضا خان. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.